صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیے۔ دعا گو پروردگار عالم آپ سب کی آج کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا کے سلسلے میں زاداریاں ہوئیں، مالک ہم سب کا شمار امام حسین علیہ السلام کے جانشاروں میں فرمائے۔ بالکل مختصر سبق دو چار باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں بروح قرآن۔ یاد رکھنا کوئی فرقہ نہیں کربلا کے بعد، کوئی فرقہ نہیں کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد صرف دو فرقے ہیں، ایک حسینی ہے دوسرا یزیدی ہے۔ توجہ رکھیے گا میری بات پہ، میں گھر کا بندہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بات کو ضائع کیا۔ دو فرقے ہیں کربلا کے بعد، تیسرا فرقہ ہی کوئی نہیں۔ جو بھی زندگی بسر کرے گا کربلا کے بعد یا تو حسینی بن کے گزارے گا یا یزیدی بن کے گزارے گا۔ اور یہ دونوں فرقوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ دعا کر رہا ہے بلا تفریق و مذہب و ملت کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں دکھا۔ یہ ترجمہ ہمارے برادران اسلام نے کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہل تشیع کے ہاں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی راستہ ایک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دکھا، انہیں ابھی دکھا ہی نہیں۔ ہمیں غدیر کے مقام پہ رسول نے دکھا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بندہ بلا تفریق مذہب و ملت، ہر بندہ دعا کر رہا ہے ہر نماز کے بعد، نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں دکھا، یا اللہ ہمیں قائم رکھ۔ کس پہ؟ صراط مستقیم پر۔ توجہ ہے میری بات میں؟ میرا گھر ہے، میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں عزیزان محترم۔ یہ دو الفاظ ہیں اور یہ مل کے آیت بنی ہے، یعنی بندہ دعا کر رہا ہے نماز میں اہدنا، یا اللہ مجھے دکھا۔ یہ لفظ انسان بندہ دعا کر رہا ہے، آگے کیا دکھا؟ وہ کہا صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ اب ہر بندوں نے کہا حسینیت کی مخالفت میں آ کر پھر بندے کہہ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ نہیں رعایت کر رہے ہو، میں کریم کربلا کی کریمی پڑھنے لگا۔ بندے شادی حسینیت کی مخالفت کر کے پھر کہہ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ آئیے نا ذرا قرآن سے دیکھ لیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے کن کا؟ یہ سیدھا راستہ آخر ہے کیا؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ یا دکھا۔ یہ بندہ دعا کر رہا ہے اہدنا، یا اللہ ہمیں دکھا، کیا؟ یا قائم رکھ، کس پہ؟ صراط مستقیم پر۔ اب صراط مستقیم پہ بندوں نے کہا فلاں کی اتباع کرو تو صراط مستقیم، فلاں کی اتباع کرو صراط مستقیم، فلاں کی اتباع کرو صراط مستقیم۔ یہی تو مزہ ہے قرآن کو پڑھنے کا کہ قرآن میں عوج کوئی نہیں، قرآن میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں۔ قرآن کھول کھول کے آل محمد کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ بندوں نے کہا فلاں کی اتباع کرو یہ صراط مستقیم ہے، فلاں کی اتباع کرو یہ صراط مستقیم ہے، فلاں کی اتباع کرو یہ صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید میں بندے نے کہا اہدنا، یا اللہ ہمیں دکھا، کیا؟ صراط مستقیم۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت کو سمجھیے گا۔ قرآن کریم میں ایک بندہ دعا کر رہا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جلدی جلدی سے اہدنا، یا اللہ ہمیں دکھا، کیا؟ صراط مستقیم۔ اب اہدنا کو چھوڑ کے صراط مستقیم کی بندہ دعا کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم راستہ کن کا ہے؟ اہدنا کو چھوڑ کے لفظ گنو، الف لام صاد را الف تا الف لام میم سین تا قاف یا میم۔ نہیں رعایت کر گئے ہو، رعایت کر گئے ہو، رعایت کر کے دیکھنا قرآن سے۔ میں گھر کا بندہ ہوں لیکن میں آپ کے ذہن میں صراط مستقیم رکھنے لگا ہوں۔ صراط مستقیم ہے کن کا؟ بندوں نے کہا ہر بندے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا کو چھوڑ کے
ہر بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. اپنا آیت ذرا مارنا سے باہر کے جملے کا وزن کرنا. صراط مستقیم کے لفظ گنو کتنے بنتے ہیں؟ الف لام صاد را الف طا الف لام میم سین تا قاف یا میم. اور بھائی بنتے ہیں. چلو میں پھر بھی لیتا ہوں, اپنی انگلیوں پہ کیلکولیشن کرو تاکہ نتیجہ نکلے. میں ممبر بھائی کے حوالے کروں. اہدنا کو چھوڑ کر لفظ گنو. الف لام صاد را الف تا الف لام میم سین تا قاف یا میم. لفظ بنتے ہیں 14. نہیں بات آپ کے ساتھ سے گزر گئی. بندہ قرآن میں تو کہہ رہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب راستہ کن کا ہے جن پہ تیرا انعام ہوا؟ رکھا ذرا مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے. میں نے پہلے کہا تھا راستے ہیں دو, مکتب ہے دو, ایک ہے حسینی دوسرا ہے یزیدی. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. کن کا راستہ ہے جن پہ تیرا انعام ہوا؟ مولوی سے پوچھو تو صحیح, حسین سے بڑا کریم کون ہے؟ حسین سے بڑا راستہ کس کا ہے؟ حسین سے بڑا صراط مستقیم کس کا راستہ؟ یہی تو بات ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے فرمایا انتظار کرو. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے سے امام المتقین کا ورود ہوا. مسجد نبوی میں امیر المومنین تشریف لائے. رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے بھائی علی کی طرف دیکھ کے کہا ھذا صراط مستقیم, ھذا صراط مستقیم. اور یہ صراط مستقیم سورہ الانعام میں اللہ فرمائے فاتبعوا, اتباع کرو. کس کی؟ صراط مستقیم کی. اتباع ہے صراط مستقیم کی. اور مستقیم راستہ کن کا ہے؟ 14 کا. 14 سے ہٹو تو صراط مستقیم کوئی نہیں. اگر آپ چپ کر دیں میں ایک حدیث کا سہارا لوں. رسول اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. اور ان دونوں سے متمسک رہنا. اب جو بندہ قرآن کو تو اپنائے اہل بیت کو چھوڑے وہ صراط مستقیم پہ کوئی نہیں, کیونکہ پکڑنا ہے دونوں کو. میں نے صبح بھی یہ کہا تھا کہ دنیا نے مظروف کو مانا ہے, ظرف کا انکار کیے. میں تو انہوں موجزات نہیں سنانے, میں قرآن سے محمد والے محمد پڑھ رہا ہوں. دنیا نے مظروف کو مانا ہے, ظرف کا انکار کیا. یعنی دنیا نے یہ تو کہا نا قرآن پاک ہے, قرآن میں عیب کوئی نہیں, قرآن طیب ہے, قرآن طاہر ہے, اور یہ ہے مظروف. پوچھو علماء سے یہ نازل کہاں پہ ہوا, تو پھر کہیں گے نازلہ بالروح الامین علی قلب. یہ مصطفیٰ کے قلب پہ نازل ہوا, یہ مصطفیٰ کے قلب پہ نازل ہوا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قلب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی. نہیں رہ گئے ہو. فاطمہ میرا قلب ہے. اور یہ بات نہیں بندے کہتے ہیں یہ شیعہ مسجد سے لعنتیں کرتے ہیں, شیعہ مسجد سے لعنت کرتے ہیں. نہیں, ہمارا حرف ہے قرآن سے ثابت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول سے تو بھی قرآن سے ثابت ہے. ہم وضو کرتے ہیں تو بھی
قرآن سے ثابت ہے. ہم کعبین کا مسح کرتے ہیں تو قرآن سے ثابت ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو قرآن سے ثابت ہے. ہم خمس دیتے ہیں تو قرآن سے ثابت ہے. یعنی ہمارا سب کچھ قرآن کے دائرے کے اندر ہے. دنیا نے مظروف کو مانا، ظرف کا انکار کیا، یعنی قرآن کو پاک مانا اور اہل بیت کو اپنے جیسے. اس لیے مازندران علامہ مازندرانی نے اپنی کتاب مالیہ شفتین میں یہ لفظ لکھا. کچھ میں پڑھ لیتا ہوں، کچھ میرے برادران پڑھ لیتے ہیں. ایک لفظ میں پڑھتا ہوں، مفسر میرے بھائی پڑھ لیں. علامہ مازندرانی نے اپنی کتاب مالیہ شفتین میں لکھا ہے، آنا ذرا کوشش کیا، روتے کیوں؟ اور بیٹا قتل ہو جائے نا بندے برداشت کر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی کی بیٹی کو مارے نا غیر نسلوں تک جاتا ہے. ہم بھی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے شوق سے نہیں آئے. اگر علی کے بیٹے قتل ہوتے نا ہم اپنے گھروں میں ہوتے. افسوس اس بات کا ہے مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. علامہ مازندرانی مالیہ شفتین میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ابھی وقت آیا، بالکل قریب کا وقت آ گیا. بی بی فرماتی ہیں کہ میں جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں خیمے کی چوب کے ساتھ یوں کھڑی تھی اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی. جملہ ہے ماتم کا، اگر یہ سمجھ گیا تو. بی بی فرماتی ہے میں خیمے کی چوب کے ساتھ کھڑی تھی، دیکھ کیا رہی تھی؟ کہیں پہ میرے اکبر کا لاش ہے اور بہن دیکھ رہی ہے. کبھی کلیجے کا وزن کرو نا، بہن دیکھ رہی، اکبر کا لاش ہے، چاچے عباس کی لاش، میرے بابا کی لاش. بی بی فرماتی ہے میں خیمے کی چوب کے ساتھ پریشان حالت میں کھڑی تھی اور یہ سوچ رہی تھی اللہ جانے اب نانے کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی. بی بی فرماتی ہے میں حیرانگی کے ساتھ کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ گھوڑ سواروں کا دستہ میرے خیمے کی طرف بڑھا. بی بی فرماتی ہے میں نے کہا ابھی رکتے ہیں؟ نہیں رکے. ابھی رکتے ہیں؟ نہیں رکے. بی بی فرماتی ہے میں پریشان خیمے کی چوب کے ساتھ کھڑی تھی، مسلمان گھوڑ سواروں پہ سوار ہو کے میرے خیمے کے قریب آئے. بی بی فرماتی ہے کیونکہ خیمے کے قریب آئے نا میں نے خیموں کو چھوڑا، میں نے خیمہ تبدیل کرنا شروع کیا، خیمہ در خیمہ، خیمہ در خیمہ، خیمہ در خیمہ. بی بی فرماتی ہے مسلمان رکے نہیں، مسلمان رکے نہیں. ماتم کا جملہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے. بی بی فرماتی ہے میں خیمے تبدیل کرتی گئی، مسلمان گھوڑ سوار رکے نہیں. بی بی فرماتی ہے اچانک میرے سر پہ اجر رسالت لگی. بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے. بی بی فرماتی ہے میں خش کر گئی. تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس علی کی بیٹی آئی اور وہ کہا فاطمہ آنکھیں کھول. بی بی نے کہا اماں آنکھیں کیسے کھولوں؟ میرے سر پہ چادر کوئی نہیں. کیا لینا ماتم اس بات پہ؟ بی بی نے کہا فاطمہ آنکھیں کھول. بی بی نے کہا اماں آنکھیں کیسے کھولوں؟ میرے سر پہ چادر کوئی نہیں. بی بی نے کہا فاطمہ تیری اکیلی کی نہیں، سب کے خلاف اتر چکے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملے اکثر تسی اپنے مرحومین نے بھی سنے ہوں گے، لیکن وہ ایک دا جنازہ ہوئے گا یا دو دا، جنہیں جملے میں پہ پڑھتا ہوں 72 دا جنازہ ہے. تے کھڑے آدھا پیا انا للہ و انا الیہ راجعون. احساس میں تو ڈا ہے صبح تو لے کے ہون تک تو سب بڑی عزاداری کی تھی، تھکے بھی ہو، زنجیر زنی بھی کی تھی نے، ماتم بھی کیتا نے. ممبر دی قسم ہے تو بڑا احساس ہے. دعا کر رہے ہیں جو سیدات تو ہمیں دا عجر عطا فرمائے، عظیم عجر عطا فرمائے. لیکن اتنے میں روک کے ایک جملہ آکھنا چاہتا تسی جتنے بھی تھکے ہو ہونے تساں مجلس سن کے جا کے آرام کر لینے، نہیں سونا علی دی دی زینب. تسی جا کے آرام نال سو جانے، اس سڑی ہوئی چوک نال بارے دینے نے الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ. بس ایک بینڈ میں کرنا ہے شریفہ دا مغانی. تساں بڑے تھکے ہو جا کے سو جاؤ گے، نہیں سونا. 4 سالاں دی سیدہ دی نہیں سونا. اب
آباد رہو انشاءاللہ دنیا دا کوئی رنجو غم نہ ویکھو سیدہ دی نو پوچھیا گیا بی بی اے تواڈے تے زیادہ لوگ کتھے آئے نے بی بی فرمایا شام غریباں مغرب دی نماز دے ڈائے آواز دو میں نماز ٹائم نال نہیں پڑھ سکی بی بی پوچھیا کیوں اس سے سیدہ دی آدھی میں مصروف ہو گئی ہوں بی بی آدھی ہے چٹا نہیں کھڑوتا بے غیرت میرے خیمے جا گیا اس کمینے آ کے بی بی دی چادر لٹنی شروع کی تھی اے جڑا کیا جاندہ جو آرام نال لیتی ہے ممبر دی قسم آرام نال نہیں ایک پاسوں علی دی دی چھک دی آئی بے پاسوں شمر چھک دا تے جلے کمینہ وہ ناکام ہویا اس جلدی دے نال ایک نیدہ لے آئے جڑا سائن زینب دے سار دے نیدہ ماریا سار پھٹ گیا تے چادر چھوٹ گئی تے منہ کر کے فرات دی غازی بہن لٹی گئی ہے غازی میری چادر لٹی گئی ہے ہر خیمے ج گئی ہے میری سائن جلے وقت خیمیاں آگ لگنی شروع ہوئی ہے چھیکڑ تے بچ گیا ہے بیمار دا خیمہ حمید ابن مسلم آتا ہے میں بے دریاں بی بی دی کوئی قیمتی شے آتا میں دے دریاں اس جرت کی تھی خیمے دے اندر آئیے جدا گئی آئی دائی گلی آئی جدا بلیے کانڈے بیمار جائیے عقل مار کے آدھیے تین اکبر چایا بموکھا تے جایا مشکل میں سجا دے تین قدم قدم دے سائیاں کڑیاں بامیں ہیں ویڑ زبا دے جس ماتم کرنا ہے میری سین کھڑی آتی ہے مجبوری ہاں میں کھڑنا سکتی چوکر دوہن شولے بادے او شریفوں آگ لگ گئی تے ہر بی بی گل گئی آدھی ہے تیرے بال پورے نے چھکڑ دے اٹھے آئیے جتھے رباب بیٹھی ہے آدھی ہے تیرے بال پورے نے آدھی ہے نہ پوچھے آتے نہ ڈسا جیلے دیئے نہ تموانو آگ لگیے میں نو سکینہ نظر نہیں آدھے آواز آدھے بر جائی تو گھبرانا میرے نالا مقتل جل دیا اگے سین زینب ڈور پہ یہ سماتم کرنا ہے اٹھے آئے نے جتھے اکبر دی لاش آئی سیدہ دی آدھی اکبر کے دائیوں بہن ڈٹھی آئی آواز آدھے جڑے لے دی میرے آخری واری پیر چمے نے او دے بعد نظر نہیں آئی وقت بی بیاں اٹھے ڈریاں نے جتھے غازی دی لاش آئی میری سین حقل مار گیا دی اممہ فضا ان ترتیب بدل لے تو میرے اگے ڈور میں تیرے پیچھے ڈور دیا مدہ غازی پوچھ لے چادر کے آواز آدھا مدہ غازی پوچھ لے چادر کے گئی ترتیب بدل کے فضا پہ یادی غازی کی دائیوں بدری جی ٹھی آئی آواز آدھا جڑے لے دی آخری واری مشک پوائی ہے او دے بعد نظر نہیں آئی او شریف ہو جانکے کو گھوڑا سوار دا گزر ہویا ہے میری سین فضا دی آواز آئی گھوڑا سوار کے دائیوں چاؤں سالان دی سیدہ دی ویکی آئی اے آدھا میں ویکی تے نہیں میں نو یقین مقدل دے سنڈر چے اے آدھی ہے جو ویکی بھی نہیں آدھے یقین نہ کی میں آدھے یقین نال اے عقل مار کے آدھے میں گھوڑے نو پانی پلا رہا ہوں اچانک میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیتا ہے عقل مار کے آدھے میں کان لایا ہے تے آوازہ پیان دن بابا میرے دور لہ گئے بابا تماچے ودی چلے دیا بابا دھیدے خیمیاں نو آگ لگ گئی ہے او شریف آگئی علی دی دی اٹھے جتے پیو دے پیرا دے مورا کے ستی پہ آئی میری سین حقل مار گیا دیئے کہنوں پہ چڑھنا ہوئے تے دو طریقے ہوندے نے یا دے ساردو پہ جانے ہوئے ہے یا دے لباس پہ جانے ہوئے تیرے بابے دا نہ سرائی نہ لباس آئی کیویں پہ جانے عقل مار گیا دیئے جلے دی تموان آگ لگی ہے میں باہر آ گیا کہ بابا دی رول گئی آئی او بابا دی اجڑ گئی آئی میرے دل حسرت ہے اگر سارے مادمی اجازت دیو تو میں بس چھوڑ دیا کہ حسرت بیان کر کے بابو جی اجازت ہے جیڑی میں حسرت سنانا چاہتا حسرت میرے دل چے سارا دن تو سا ماتم کیتا ہے میں ایک حسرت بیان کرنا چاہتا بہت ظلم کیتے ہاں شمر شکی توڑے اے نا ظلم کریں دا او مقتول دے سامنے قتل دے ویلے او دی
ہو جینا کہ نہ دینا جیڑی حسرت میرے دلے چ اکل مار کے پیدا نہ ہاتھ پہندا یونیاں زلفا وچ اور نہ کعبہ دین دا دیندا نہ لٹدا چادر بی بی زینب دی نہ غازی نو نکھریندا ایک لئینا دا لٹ لیا تے انہیں جا کی دے ہے اکل مار کے دے ان دی لاش تے ویندا جندے بازو آدے عزاداران مظلومی کربلا دا یہ 10 دن دا پرس اپنی بارگاہ قبول فرما میرے مالک نے اپنی عزت و عظمت دا واسطہ نوجوانہ نے اچھے انداز نہ عزاداری کی تھی میرے اللہ اس جوان دا صدقہ جن جوانی سکھتی ہے جو میں اکبر ہنڈاما میرے اللہ اکبر دی جوانی دا صدقہ ننیاں زندگیاں دا راز فرما میرے اللہ جنہوں اپنی عزت و عظمت دا واسطہ اس نگری تے اپنی خاص رحمت نازل فرما میرے اللہ ماتمیاں دے عزاداراں دے دلی حاجات نو پورا فرما میرے اللہ رونی میں دعانا کھانا دعا کر رہے ہیں میرے اللہ ان سارے زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما میرے اللہ جنہوں اپنی عزت و عظمت دا واسطہ ان سارے او جگہ بکھا جتھے 70 قدمہ تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دی رہی ہے تے آدھی رہی ہے جو تینوں انعام مل جاسی میرا گھر اجڑ گیا میرے اللہ ان سارے زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما میرے اللہ جڑے مومن بیمار ہیں صدقہ اس بیمار دا جدہ میں ہونی پڑے جدہ بستر لٹ لیا میرے اللہ بیمار کربلا دا واسطہ بیمار نو شفاء کلی عطا فرما جڑے مومن بے اولاد ہیں صدقہ اس اجڑی جھولی دا سین رباب دی اجڑی جھولی دا جدہ بچہ بولی بھی نہیں بول سکتا یہ پڑھیا ویندے نے جو تیر چلایا ہے منبر دی قسم تیر دا اتنا وزن تھا اگر یہ چلاوے نہ صرف او تیر اصغر دے رکھ چھوڑیا رباب دا بچڑا مر ونجیا میرے اللہ اس صغیر دا واسطہ جیڑیاں جھولیاں چے اولاد نے میرے اللہ آج دی رات دا صدقہ انہاں جھولیاں نو آباد فرما میرے مالک جنہوں اپنی عزت و عظمت دا واسطہ جیڑے عزیز بیرون ملک کے پریشان نے میرے اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما انہاں دے رزق کے جو وسعت عطا فرما میرے اللہ اس عزاخانے جس طرح دا بھی تعاون کیتا ہے پیسے دی شکل سیکورٹی گارڈ دی شکل لنگر دی شکل یا وائزین دی خدمت دی شکل میرے اللہ جتنا حصہ دے ہے میرے اللہ انہاں اتنا ثواب عطا فرما میرے اللہ تنوں اپنی عزت و عظمت دا واسطہ جنہ نے اپنے حساب نال خدمت کی تھی تمام دی خدمت اپنی بارگاہ کو قبول فرما اس خدمت دا صدقہ میں بار بار خدمت پیادا سب تو خدمت زیادہ اس بندے دیئے جیڑا 10 دن اتھے بے کے اکبر دے بابے نو روندہ رہے انہاں جوانہ دیئے جنہاں دے ہاتھ ماتم واسطے اٹھ دے رہنے میرے اللہ انہاں سارے واسطے میں دعا کھڑا مانگدا انہاں وسیع رزق حلال عطا فرما میرے اللہ انہاں اپنے تو علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ بنا میرے اللہ جنہوں اپنی عزت و عظمت دا واسطہ سانو صحیح معنی نال دین سمجھن اور اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سانو مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما خداوند بار میں آقا دے ظہور تعجیل فرما میرے اللہ آئندہ سال اس طرح دے اس تو بہتر انداز نال سانو عزاداری مظلوم کربلا برپا کرن دی توفیق عطا فرما خداوندہ تنو اپنی عزت و عظمت واسطہ جتے جتے شیعان حیدر کرار آباد نے میرے اللہ انہوں آباد و شاد فرما میرے اللہ انہوں نے گھر دے اتے پریشانیاں دا نزول نہ فرما میرے اللہ انہوں نے گھر دے خیر و برکت عطا فرما میرے مالک تنو اپنی عزت و عظمت واسطہ ساڑیاں دعوان مستجاب فرما بجائے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد